نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا اله الا الله محمد رسول الله قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب دے بے شمار درود و سلام تو بعد لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک جل شانہ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ قابل صد احترام معزز سامعین، آج دے درس تصوف دے اندر انہاں لوکاں دا ذکر کراں گے جڑے گھاٹے وچ نے۔ قرآن کریم دی سورہ انعام دی 31ویں آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہویا۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، اس آیت پاک سنے رب نے فرمایا کہ یہ کوئی شک نہیں کہ وہ لوگ خسارے وچ ہے کہ جنہاں نے اللہ دے دیدار دا انکار کیتا۔ یعنی سونے رب نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہاں دنیا دے وچ دل دی آئینے دل دی آنکھاں نہ میرے دیدار دا انکار کیتا، وہ لوگ خسارے وچ نے۔ اس لیے کہ قرآن دے اندر سارا پروگرام سنے رب نے دس تا قرآن پاک کہ میں انسانوں کو اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا، اور وہ طریقہ بھی سنے رب نے قرآن چ دس تا کہ میرا دیدار تسی پھر پیشوا دے رہے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے ذریعے ہی حاصل کر سکتے ہو۔ قرآن چ سارا پروگرام اللہ نے دے دیتا، اور انسانوں تو میں پیدا اس واسطے کیتا کہ تاکہ تسی اسے دنیا میں میرا دیدار حاصل کرو۔ قرآن چ نہیں انہوں نے دس تا جنہاں دنیا میں میرا دیدار نصیب نہیں نہ ہویا، دل دے آئینے دل دی آنکھاں نہ، انہوں نے آخرت وچ بھی دیدار نہیں ہونا ہے۔ اتنے انے ہیں تے آخرت وچ بھی انے ہی ہون گے لوگ۔ باوجود ہے کہ قرآن جگہ جگہ اللہ پاک نے اپنے دیدار دے بارے ذکر فرمایا لقاء اللہ، لیکن یہ کافر و منافق لقاء اللہ دی معنی بدل دیندے ہیں، حالانکہ لقاء اللہ دا معنی اللہ دا دیدار ہے۔ تو سنے رب نے فرمایا کہ یہ لوگ جڑے ہیں نا میرے دیدار دا انکار کرتے ہیں، ایک خسارے وچ ہے۔ یعنی انہوں نے اپنے واسطے اپنا ٹکانا جہنم بنا لیا۔ حالانکہ میں تو انہوں نے یہ گل کہی سی، دسیا سکا کہ ایمان دی روح ہے واللہ ذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو ہے ہی رب سنے نہ ٹوٹ کے پیار کرنا، جنون عشق کرنا۔ جب اللہ نے عشق کرنے گے سچے مومن تو اللہ پھر نہ عشق کرے گا، پھر دو طرف عشق کی گل ہی کچھ ہو رہا بقول اشعار۔ عشق گر ایک طرف ہو تو سزا دیتا ہے، عشق گر دونوں طرف ہو تو مزہ دیتا ہے۔ جدوں بندہ اللہ نہ عشق کرتا ہے، اللہ بندے نہ عشق کرتا ہے، تو یہ نعمت تا ہی حاصل ہونی کہ اگر انسان اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ عشق کرے گا اور انہاں دی اطاعت کرے گا، کیونکہ اللہ دے ہاں شرف قبولیت حاصل ہی تا ہوندا ہے اگر اللہ دے پیارے حبیب دی بارگاہ چ انسان شرف قبولیت حاصل کر لے، کیونکہ اللہ پاک تو اپنے حبیب کو دیکھتا ہے۔ جو دیکھتا ہے اللہ سنا اپنے حبیب کو کہ میرا حبیب فلاں امتی تے فلاں شخص سے خوش ہے، اللہ بھی تو خوش ہو سکتا ہو جاتا ہے۔ بقول شاعر کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیونکہ انسان کو ایمان دی روح لبدی ادو جدو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہندا ہے لا الہ الا اللہ ساری من پڑھدا رہے کافر دا کافر ہے۔ جب تک وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں پڑھتا مسلمان نہیں ہو سکتا، تو ایمان دی روح نہیں لب سکتی، عشق مولا اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے پیارے نبی نہ وفا کرنا ضروری ہے، اس تو بغیر گل نہیں بننا۔ تو جدو انسان ایمان دی روح حاصل کر لینا ہے تو آتی اللہ آتی رسول جو فنا ہو جاتا ہے۔ سچے اللہ والے کو پھر توجہ اپنے پیر مرشد کو توحیدی محمدی نوری رحمانی
کنیکشن حاصل کرتا، وہ جاگ لوا اپنے اندر، پھر وہ راہ مولا کا مسافر بن جاتا ہے۔ دن رات اللہ رسول کی اطاعت اور مخلوق کے بھلے چ گزارتا، دنیا واسطے نفع بخش کے ضرر ہو جاتا۔ تاں ہی غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ تو اللہ کی راہ وچ مستحق نو بھی دے اور انہوں بھی دے جڑا مستحق نہیں، سب کا بھلا کر، بلا بیاض رنگ ہونا سلم مذہب بلّہ مکھ انسانی کا بھلا کر۔ تو غوث پاک فرماندے اللہ پھر تینوں وہ بھی دے گا جہاں تو مستحق نہیں، اللہ تو وہ بھی دے گا جہاں تو مستحق ہے، اور وہ بھی دے گا جہاں تو مستحق نہیں۔ تو وہ مخلوق نہ دا بھلا کرے گا تو پھر اللہ تیرا بھلا کرے گا۔ کر بھلا ہو بھلا، انت بھلے رہی بھلا۔ حضرت غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ اللہ کا دوست وہی ہے، اللہ کا ولی وہی ہے، اللہ کا عاشق وہی ہے جڑا مخلوق سے شفقت کرتا ہے، اللہ کی مخلوق کا بھلا کرتا ہے، یہی اللہ والے ہیں۔ اس واسطے یہاں اللہ والے نہ پیار کرنے کی خدمت کرنی بہت بڑا درجہ ثواب ہے۔ تو جنہاں انہاں تکلیف پہنچائی حدیث پاک دے اندر ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ سبحانہ فرماتا ہے کہ جنہاں میرے ولی نے تنگ کیتا پھر میرا ادھر اعلان جنگ ہے۔ تو جتنا اللہ جنگ لا لے تو پلے کی رہ گیا؟ تباہی و بربادی دو ہی جہانہ دی تو مقدر ہے۔ اس واسطے حضور غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ اولیاء اللہ دی کدے بے ادبی نہ کریں، کیونکہ وہ تو تینوں کچھ نہیں کہن گے، لیکن اللہ سونا تینوں چھڈو گا نہیں، تینوں پھڑ لینا اللہ نے، کیونکہ اللہ پاک اپنے ولیاں کے معاملے بڑا غیرت والا ہے۔ کہ جے تو نعمتاں دنیا جہان دیا حاصل کرنیاں، دنیا قبر اور آخری کامیابیاں حاصل کرنیاں، پھر کوئی سچا بادشاہ زندہ دل مردہ نفس متقی سرفروش بت شکن اخلاص رضا صبر شکر توکل اثار خدمت خلق عشق مولا عشق مصطفیٰ انسانیت دا درد رکھن والے بدعت رخصاں تعویلاں شیطانی رسم و رواجاں دشمن شیطانی نظامت دشمن سچے اللہ والا لب دونوں کو توحید کی پروڈکشن حاصل کر تاکہ تیرا تعلق شیطانی نیٹ ورک نہ ٹوٹ جائے، تیرا مردا مسافر بن جائے، اللہ کی طرف دوڑے، پھر یہ کامیابی حاصل ہونی، کیونکہ یہی اللہ کی سنت ہے۔ جڑا شخص اللہ والے پیار کرتا ہے، اللہ والے محبت کرتا ہے، تو وہی کامیابی حاصل کرتا۔ اس میں رب نے قرآن سے دستا وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون واولی الامر منکم، آتی اللہ آتی رسول دے نال واولی الامر منکم دی تعلیم دیتی اللہ۔ اس واسطے حضور غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ مرشد کی تلاش اس واسطے ضروری ہے کہ وہ تربیت رہ کے انسان اپنی روح انسان ایدا دی اپنی روح حاصل کر لینا ہے اور حاصل کرے جڑی دل نو زندہ کر دے، اور مرید اپنے رب دی معرفت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے، یعنی اپنے رب دا عرفان حاصل کر لے، معرفت حاصل کر لے، پہچان لے۔ پہچان دو طرح دی ہے، ایک علمی استدلالی پہچان ہے جڑی قرآن و سنت فقہ تصوف دے ذریعے علم نہ حاصل ہوندی ہے، اور ایک کشفی شہودی عرفان معرفت پہچان ہے جڑی ادو حاصل ہوندی جدو انسان دل دی آئی دل دی آنکھاں نال اللہ سونے دا دیدار کردا، تو پھر ہی جدو انسان نو حقیقی معرفت حاصل ہوندی ہے، پھر ہی انہوں ایمان حقیقی عرفان حقیقی حق الیقین فنا فی اللہ بقاء باللہ فنا فی الذکر سلطان الاذکار اور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال حاصل ہوتا۔ پھر اللہ پاک جی کمال نو پہنچتا انہوں باطنی تصرفات عطا فرماؤں، اس واسطے اللہ والے پھر مردے نے بھی زندہ کر دیں گے۔
تو انسان کی بہتری کامیابی یہ ہی ہے کہ اگر وہ خسارے جو نکلنا چاہتا تو انہیں چاہیے سچے اللہ والا دا غلام بن جائے، قرآن و سنت کی روح کے مطابق عمل کرے، ہمیشہ اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہے۔ گمراہ 72 جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیاں، 2 نمبر غیر شرع فلاطونی دجالی بابیاں، نام نہاد مردہ دل اسلامی روحانی اور سکالرہ، اور انسان و اسلامی انسانیت اور اسلام دشمن قوتوں دے پروگرامہ منصوبہ اور نظاموں تو منہ موڑ لے۔ اسی واسطے یہ لوگ بدعتاں جڑ جے رہندے آ، کیونکہ حقیقی چین تو حاصل ہوندا کوئی نہیں، تو پھر شیطان دے پروگراموں پیچھے لگتے، شیطان انہاں نوں ناچ گانے ٹول ٹماکے دھمالا چڑ جا دیندا۔ تائیں حضور مجدد الافسانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ سرود و نغمہ جڑا ہے یہ زہر ہے جڑا شہد چ ملیا ہوا، اور گانا بجانا جڑا ہے زنا دا منتر ہے۔ جن بھی ساز ناچ گانے نہ قوالیاں موجنیاں جڑ جے رہندے آ بابے، اللہ انہاں کو بچائے۔ حالانکہ بغیر مضامیر تو سماج جڑی وہ جائز ہے، جی ڈھول ٹماکے نہ ہو، تالیاں مار مار کے نعتاں بزرگاں دی مرکبتاں اور حمدہ نہ پڑھتے ہو بغیر مضامیر تو ساز ناز گانے تو وہ سما جائز ہے، لیکن جیڑی یہ ڈھول ٹمکیاں والی سما آ یہ تو بچو۔ تو مجدد صاحب اسی واسطے فرماندے ہیں یہ شہد چ ملیا زہر ہے، بہت دھوکھے نہ لوگوں نے اس پاسے لا رہے ہیں۔ حضور مجدد الافسانی رحمۃ اللہ نے فرماندے ہیں رقص و موسیقی نو پسند تا درقرار اسی یہ ذکر بھی پسند نہیں کرتے، یہ نام ہی نہ لو۔ ہاں جی، اسے نقطے میں علامہ اقبال نے سمجھایا کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں انہیں پختہ تر کر دو مجاز خانقاہی میں انہیں۔ اقبال تاں فرماندے ورنہ قوالی سے کم نہیں علم الکلام، انہیں تو بچو اپنا ایمان بچاؤ۔ تو سچے اللہ والوں کو وہ طریقہ، وہ ہنر، وہ عشق دی نماز سکھو جی اللہ تک پہنچا دے، جنہوں کے بارے حضور میاں محمد بخش فرماندے جنہیں عشق نمازاں پڑھیاں وہ کدے نہیں مرتے، شک ہوگے تو دیکھ لے جا کے قبراں دے دیوے بڑھ دے۔ جنہوں نے نماز عشق پڑھ رہی ہے وہ الى رب کا فرغب وتبتل علیہ تبدیل ہے جو قرآن ذکر اللہ نے کیتا، تو دونوں جہاں بھی کامیاب ہے۔ کہ حضور سلطان بہو رحمۃ اللہ نے فرماندے عاشق پڑھ نماز پریم دی کہ جہاں وچ حرف نہ کوئی ہو جیا کیا نیت نہ سکے، تے ایتھے درد منداں دی ٹوئی ہو اکھی نیل تے خون جگر دا اتھے وضو پاک کریوے ہو، تے جیب ہلے تے ہونٹ نہ پھڑکن، جیب ہلے تے ہونٹ نہ پھڑکن، بہو خاص نمازی سوئی ہو۔ یہ او نماز ہے جڑی اللہ والے پڑھ دے عاشق پڑھ دے ہیں۔ حضور سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کلید توحید قرآن دے اندر لکھ دے آ کہ اے طالب مولا تو اس راہ راز نماز عشق دے لائق ادو ہوئے گا جب تو اپنی جان و جگر نو ہر ویلے عشق الہی دی اگ وچ جلائے گا، کیونکہ عشق ایمان دی روح والذین آمنوا اشد حبا للہ، عشق ہی اللہ تک پہنچاوندا ہے۔ جی میں کلندر لاہور اقبال فرماتے عشق ایک جس نے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ کلندر علامہ اقبال فرماتے ہیں
کشک مولا نے نور و ظلم دے 70,000 پردے تو گزار کے جیتا ہے حدیث پاک ذکر ہے میں اللہ تک پہنچاتا اللہ کا دیدار کراتا اس واسطے انسان نو چاہیے کہ سچے اللہ وہاں دی بارگاہ چ حاضر ہو کے یہ نماز سکھے تاکہ خسارے والے لوگوں سے نکل جائے خسارے والے لوگ جن بھی ہے صراط مستقیم تو ہوتے صراط مستقیم وہ رستہ اللہ تک جاندا جب قرآن جو فرمایا وعلی اللہ قصد السبیل سیدھا رستہ اللہ تک جاندا وانا الی ربک المنتہا انسانوں تواڈی یہ کوئی شک نہیں تواڈی آخری منزل تواڈا رب ہے تانوں پیدا ہی اللہ نے اس واسطے کیتا کہ تاکہ اللہ تک پہنچ کے اللہ کا دیدار کرو وہ طریقہ بھی سنے رب نے قرآن سے دس دیتا کہ جنہاں نے رب سونے نے چھڈ کے قرآن چ اللہ پاک جگہ جگہ دس دیتا کہ جنہاں لوگوں نے میری دیدار کی طلب ہی نہیں کی میری دیدار کا انکار کیتا تو میں قیامت دن کا حساب نہیں لینا یہاں مغار حساب پہ جہنم سڑ دینا اگر تم میرا دیدار کرنا چاہتے ہو تو قرآن سے دس اللہ پاک نے فمن کان یرجو لقاء اللہ فإن أجل اللہ لآت فمن کان یرجو لقاء اللہ فمن کان یرجو لقاء اللہ فلیعمل عملا صالحا کہ اگر تم میرا دیدار کرنا چاہو تو صالح عمل کرو تو جنہاں لوگوں نے اللہ کے دیدار کی طلب نہیں کیتے رہے مولا دے مسافر نہیں بنے سچے اللہ والوں کو جاگ نہیں لوائی توحیدی کنیکشن نوری حاصل نہیں کیتا یہ لوگ خسارے والے اللہ سونے نے فرمایا تو پھر یہ ٹکانا جہنم ہے دنیا بھی رنگا رنگ مصیبت غماں پریشانیاں ٹینشناں فتنیاں فساداں لڑائیاں جھگڑیاں خواہشات لذات شہوات مال مشوری شغل خلق جھوٹ حرام دھوکا دغا فراڈ غیان نفاق حرص ہوس لالچ غصہ نفرت انتقام نشہ جوا سود بلیک میلنگ نا امیدی مایوسی اور اللہ سوندی نافرمانیاں جو جے رہنے گے تو جی اللہ نے ہو جاندے ہیں وہ ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت اور مائیے چ گزار دے صرف تو تک مرضی مولا ارادہ الہی فعل الہی تقدیر مولا بن جاندے رہے ایتھے بھی نفع چا اگلے جہان یہ لوگ نفع چا آئی ساری گفتگو کا خلاصہ سانو چاہیے اپنے آپ کو دیکھیے اسی خسارے والے لوگوں چ یا نفع والے لوگوں چ کیا اسی اللہ کے بندے بن گئے ہیں صحیح کیا اللہ کا پروگرام کا انکار کیتا یا تتر کھمبے جو بن گئے منافقاں کو ایک لات ادھر ایک لات ادھر دنیا کے کتیاں نال بھی رابطے اللہ والے نال بھی رابطے ایسا نہیں ہے ادھر کی چھوڑ دیا کریں گے ہو جا سارا سارا موم ہو جائے یا سنگ ہو جائے ادھر ہو یا ادھر ہو اللہ سنا دی بار کا دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سنا ہستا بڑے حکیم پر تفسیر مارے کمزور کم دل ماجز مسکین بے سہارا انسان ہے صاحب میرے پیشوا تو تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو تیری سونی پاک ذات دے ساڈا کوئی سہارا نہیں سانو دنیا قبر اور آخرت سارا تو فرما تیرے علاوہ سانو کسی کار دے سارا بھی لوڑ بھی نہیں تیرا سارا ساڈے واسطے کافی ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ بس یارو باقی سب ہوسا 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 بچو 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 دنیا تو پھر نہیں ہونا وما علینا الا البلاغ المبین